السلام علیکم، 5 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مہدی عباس اور میں ہوں کریز العین۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں خواتین کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستانی خواتین بھی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ معاشی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منوا کر دوسری خواتین کے لیے بھی راہیں ہموار کر رہی ہیں۔ آج کا دن خواتین کی استقامت، معاشرتی تشکیل اور ترقی میں کردار کا اعتراف ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ اس سال کا عنوان ہر خاتون کے حقوق مواقع تک مساوی رسائی یقینی بنانا ہے۔ خواتین ہماری آبادی کا تقریباً نصف، انہیں بااختیار بنانا قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ خواتین کی تعلیم، معاشی قائدانہ کردار تک رسائی پوری قوم کے لیے سود مند ہے۔ بہت سی خواتین کو اب بھی تشدد، امتیازی سلوک، معاشرتی شمولیت میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ہمیں ہم جہت اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ خواتین کے تحفظ، تعلیم، معاشی آزادی کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی خدمات کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں صنفی مساوات، انصاف اور جمہوریت کا بنیادی اصول ہے۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی جدوجہد امید کی روشن علامت ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو کی قربانیاں اور جرأت کو سلام۔ بےنظیر بھٹو شہید نے خواتین کے لیے قیادت کے دروازے کھولے۔ معاشرے کی ترقی خواتین کے مساوی حقوق کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسا ماحول تشکیل دینا ہوگا جہاں خواتین خود کو محفوظ کر سکیں، ہر عورت کی آواز سنی جائے، قدر کی جائے اور احترام دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر جانگ زیڈونگ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور انسدادی دہشت گردی تعاون پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے اسی پیک کے تحت مختلف اقدامات، منصوبوں کے بروقت نفاذ اور تکمیل کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چینی سفیر نے کہا، چین پاکستان کی قومی ترقی کوششوں میں اپنی مکمل حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ سے پہر بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ کو دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ حکومت کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ وفاقی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی بھی 1 اپریل سے ڈپورٹیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو باعزت واپسی کے لیے کافی وقت دیا جا چکا۔ واپسی کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنے وعدوں اور فرائض کو پورا کرتا رہا۔ پاکستان میں رہنے والے افراد کو تمام قانونی تقاضے پورے اور آئین کی پابندی کرنا ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 ارکان دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سوشل میڈیا ٹیم کو 11 مارچ کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی کی دوبارہ طلبی۔ خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد رضا 11 مارچ کو جے آئی ٹی میں طلبی نوٹس وصول کرنے والوں میں اون عباس، عالیہ، حمزہ ملک شامل۔ محمد شہباز، شبیر، وقاص اکرم، کنول شوذب، تیمور، سلیم خان اور اسد کیسر کے نام بھی شامل۔ شاہ فرمان، آصف رشید، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی ادارے کے ساتھ خلیج نہیں چاہتے۔ سوشل میڈیا سے متعلق سوالات مانی پی ٹی آئی سے ڈسکس کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، جے آئی ٹی نے 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ جے آئی ٹی کے سوالات پارٹی کے پلیٹ فارم پر ڈسکس کریں گے۔ کے پی کی کارکردگی رپورٹ شائع ہوتے ہی مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ سالانہ کارکردگی رپورٹ شائع ہونے کے بعد جعلی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ مخالفین رپورٹ پر بے جا تنقید کر کے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ حکومتوں کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں،
اسی لیے تنقید کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر کے پی میں تیسری بار حکومت میں آئی۔ ناقص کارکردگی کے باعث نواز شریف مریم نواز اپنی نشستیں ہار چکے تھے۔ کے پی کا صحت کارڈ منصوبہ مخالفین کو کھٹک رہا ہے۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں کی قیادت میں وفد کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر سے ملاقات میں پیمرا کی جانب سے کیبل آپریٹرز کے لیے نئے لائسنس کے حصول کے مطالبے پر خالد ارائیں نے وفاقی وزیر کو مشکلات سے آگاہ کیا اور اسے کیبل آپریٹرز کے معاشی قتل کے مترادف قرار دیا۔ وفاقی وزیر عطا طاہر نے کیبل آپریٹرز کے وفد کو یقین دلایا کہ کیبل آپریٹرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ خالد ارائیں نے کیبل پر غیر قانونی طور پر چلنے والے بھارتی مواد کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی گزارشات پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے آج اہم اجلاس وزارت اطلاعات میں طلب کر لیا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی کارروائی، 2 منشیات فروش گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور 1 کلو 400 گرام چرس برآمد۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں 11 مقدمات درج ہیں۔ بلوچستان کے ضلع صوب میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ضلع صوب میں زلزلے کے جھٹکے شدت 4.8 ریکارڈ، زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز صوب سے 135 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ کے ضلع شجیعہ میں مسجد کے قریب اسرائیل نے فضائی حملہ کیا۔ اسرائیلی فوجی چوکی کے قریب دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کی کوشش پر کارروائی کی۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق جنوبی لبنان میں ہتھیاروں اور راکٹ لانچر سے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے بیت المقدس کی بے حرمتی، نوجوانوں کی شہادتوں پر مذمت۔ اجلاس میں رکن ممالک کے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ سربراہ OIC حسین ابراہیم کہتے ہیں کہ عرب لیگ کی جانب سے غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، فلسطینی عوام کی جبران نقل مکانی جیسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ یمن کے حوثیوں کی اسرائیل کو غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے 4 دن کی ڈیڈ لائن۔ عبد المالک الحوثی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ناکہ بندی ختم نہ کی تو بحری کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی روس پر مزید پابندیاں لگانے کی دھمکی۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ روس اور یوکرین کو جلد امن مذاکرات کرنا ہوں گے۔ روسی افواج نے کرسک کے علاقے میں یوکرینی افواج کو تقریباً گھیر لیا۔ یوکرین کرسک پر قبضے کو مذاکرات کے دوران اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ امریکی صدر کی ایران کو ایٹمی پروگرام سے باز رہنے کے لیے ڈیل کی پیشکش۔ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر بات کرنا چاہتا ہوں، طاقت کا راستہ اپنایا گیا تو خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ ماہ سیام میں 5 نیوز کی خصوصی نشریات۔ رحمت رمضان میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علمی اور آگاہی نشست۔ معروف علماء کرام، ثنا خانوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ علماء کرام نے فضائل رمضان، روزہ، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ معروف ثنا خانوں نے اپنی خوش الحانی سے خصوصی نشریات کی رونقوں میں اضافہ کیا۔ 5 نیوز کی ماہ مقدس میں خصوصی نشریات۔ عشق سیام، سحر رمضان، بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان۔ علماء کرام، ثنا خان، مختلف شعبوں سے وابستہ معروف شخصیات مہمان۔ فضائل رمضان، اسوہ رسول اور مذہبی شخصیات کی سیرت سے گفتگو۔ نوعمر ناخوانوں کی مدد سے رائے سے خصوصی نشریات کی رونقیں دوبالا۔ قومی کرکٹ ٹیم نے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے کمر کس لی۔ T20 سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز۔ شاہینوں کی LCCA گراؤنڈ میں جم کر پریکٹس، وارم اپ ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی۔
और कराची में मौसम गर्मा की एंट्री होते ही शहर शदीद गर्मी की लपेट में। 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शुमाल मशरिक सिंध से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। हवा में नमी का तनासुब 49% है।